نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد کی دو اہم دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہماری پل پل پرورش کرنے والا۔ دنیا کی حسنتوں میں 3 چیزیں شامل ہیں: ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ۔ دوسرا، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ۔ امن اور سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے۔ اب اس دعا کو زندگی میں لانے کے لیے ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کا سادہ فارمولہ دیکھتے ہیں۔ دعا تو ہم نے کر لی۔ احتساب، کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتی ہوں؟ پلان، روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں۔ تبلیغ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھلائی۔ آخرت کی حسنہ میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا عذاب سے آگ کے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صفائی کی مختلف صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ،
اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکی جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں، ایسی عبادت جو تجھ کو پسند آئے اور تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد کرنے اور تیرا شکر کرنے میں میری مدد کر۔ ذکر: انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر: خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی عبادت: مثلاً ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ: اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ اے اللہ، میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔